انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، رفع الیدین کے مسئلے کو بھی ایسا مسئلہ بنا دیا، نزاعی مسئلہ کے لڑتے جھگڑتے پھرتے۔ مجتہدین کرام کے استدلالات پہ آپ غور کریں گے تو رفع الیدین فی الصلاۃ کے مسئلے میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں رہا ہے۔ 4 بڑے مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنبل، ان چاروں کے حوالے سے بھی میں آپ کو ضمانتی بات کرتا ہوں، کسی ایک نے بھی رفع الیدین کی عدم مشروعیت کی بات نہیں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو چیز مروی ہے زیادہ سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ وہ اولا کے الفاظ مروی ہوئی ہیں۔ صرف یہ اختلاف علماء میں ضرور رہا تھا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ رفع الیدین نماز میں ہم نہیں کریں گے، یہ افضل، یہ ہمیں زیادہ بہتر لگتا ہے۔ رفع الیدین کوئی کرے گا یہ بھی جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر فرماتے تھے کہ رفع الیدین کو کریں گے تو زیادہ افضل ہوگا، نہ کریں گے وہ بھی مشروع عمل ہے۔ چاروں مجتہدین اس بات پر متفق تھے۔ یہ زیادتی ہم لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو کھول کے بیان نہیں کر رہے ہوتے، سیدھی سی بات۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو گزرے تھے اسام بن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی امام ابو یوسف کے ساتھ رہے ہیں، ان کے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھتے رہے زندگی بھر، وہ بیان کرتے تھے ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں ٹوکا، مشروعیت کے قائل تھے وہ۔ یہ اصل میں بدگمانیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں نعیم بن حماد نامی بندے سے جو امام بخاری کے استاد گزرے ہیں، اس لیے کہ یہ اس قدر ناقابل اعتبار بندہ گزرا تھا۔ امام بخاری کو یہ استاد اپنے اچھے لگتے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں اس کی کوئی بھی حدیث آتی ہے علماء دیوار پہ مار دیتے ہیں، اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان ایکسیپٹیبل قرار دیا۔ اس نے کتاب الفتن لکھی، علماء نے کہا کوئی قابل قبول نہیں۔ امام بخاری اس سے بخاری کے اندر جو حدیثیں لے کر آئے ہیں ایک بھی عالم دین اس کو قبول نہیں کرتا، کہا پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں لکھ کے چلے گئے۔ وہی روایت جو بخاری کے اندر ہے نا، ایک بندر نے بندر سے زنا کیا تو اس کو رجم کر دیا گیا، تو یہی نعیم بن حماد کی روایت ہے۔ نعیم بن حماد نے جو ہے مجتہدین کرام کے حوالے سے ایک زہر اگلا جھوٹے قصے بنائے تھے، وہ لوگوں میں مشہور ہوئے تو بدگمانیاں پھیلی تھی، ورنہ تحقیق کے میدان میں ایک مجتہد کا اختلاف نہیں گزرا کہ رفع الیدین مشروع ہے، رفع الیدین نہ کرنا بھی مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل جاری کیے تھے۔ ہاں یہ وہ عمل ہے، اسے متنوع کا اعمال متنوع نماز کے اندر ذہن میں رکھیے گا، چونکہ ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، تو مختلف اوقات کے اندر ایک الگ طریقہ، مختلف اوقات میں دوسرا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ یہ چیز اپنے نشاط پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی مختصر نماز بھی ادا فرماتے ہیں، رات کی نماز ہے مختصر ادا فرما دی، ممکن ہے طبیعت کی وجہ سے ہو، انسان کی کبھی طبیعت ناساز ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا غلبہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 2 رکعت بھی اتنی طویل رات کی نماز میں کر دیتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم رات میں شروع ہوئے ہیں تو صبح فجر ہی نہ ہونے والی ہو، 2 رکعت ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ کیفیتوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، متنوع عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کیفیت ہو انسان کے اوپر وہ رفع الیدین کر سکتا ہے، رفع الیدین نہیں بھی کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر مجھے ایک بھی شخص آج تک ایسا نظر نہیں آیا جو رفع الیدین کے حوالے سے درست موقف رکھتا ہو۔ جو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں وہ بھی صرف رفع الیدین کریں گے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کریں گے، اس کے بعد سٹاپ، اور جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں وہ تو بالکل ہی منع کر دیتے ہیں۔ درست طریقہ کار ایسا نہیں ہے رفع الیدین میں، وہ بھی میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک سوال یہاں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بحث کتابوں کے اندر کہاں سے آ گئی کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا، منسوخ نہیں ہوا۔ ذہن میں رکھیے گا مجتہدین کرام سے یہ کوئی بحثیں نہیں تھی، یہ بحثوں کی ابتدا ہوئی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے۔ امام بخاری نے ایک نقطہ ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، اس نقطے کے بعد بحثیں شروع ہو گئی تھی الزامی دلائل کے طور پہ۔ بات ذہن میں رکھے میری، ورنہ لوگ بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ نماز میں رفع الیدین بالکل کیا جائے گا، اور بغیر رفع الیدین کے امام بخاری کے نزدیک کوئی دلیل ہی نہیں تھی، یہ ان کا اجتہاد تھا، اللہ انہیں اجر دے۔ لیکن اب رفع الیدین کی ان کی کتاب پڑھیں گے امام بخاری کی، وہاں پر ایک بات لکھ کے گئے۔ اچھا امام بخاری یہاں پر یہ ذکر کر کے چلے گئے کہ رکوع کے بعد رفع الیدین ہوگا، لیکن کچھ مواد اور کچھ دلائل ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا، اور ہر اللہ اکبر کی تکبیر پر بھی رفع الیدین کیا ہے۔ ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً امام اوزاعی کے حوالے سے قول نقل کر کے چلے گئے، اور امام بخاری نے کہا یہ ابتدائی اسلام میں ہوتا تھا، بعد میں عمل ترک ہو گیا، یعنی منسوخ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ موقعوں کے اوپر جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، روایتاً بھی اور تعاملاً بھی، یہ میں بات ابھی آپ کو واضح کرتا ہوں۔ اچھا اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا کہ یہ چیز پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی ہے، یہاں سے بحثوں کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اور پھر دیگر علماء کرام نے ذکر کیا کہ اگر تو آپ کی یہ دلیل مان لی جائے کہ رفع الیدین پہلے زیادہ ہوتا تھا پھر کم ہوتا تھا، تو پھر تو یہ قول زیادہ مضبوط ہے کہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ کم کی طرف تو دلیل آپ بھی مان رہے ہیں، زیادتی کی طرف تو دلیل آپ نہیں مان رہے ہیں۔
جب ہمارے پاس کچھ دلائل ثابت ہو جاتے ہیں کہ اس رکوع سے بھی کم ہوا پھر تو اس کا پلڑا وزنی ہو جانا چاہیے، پھر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ رفع الیدین پہلے ہوتا تھا بعد میں نہیں. تو ان بحثوں کا آغاز امام بخاری خود سے ہوا تھا، اس سے پہلے ان بحثوں کا آغاز نہیں تھا. اس سے پہلے مجتہدین ہر عمل کو جائز سمجھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع سمجھا کرتے تھے. ہاں مجتہدین کی اپنی تحقیقات میں یہ اختلافات ضرور رہے تھے کہ افضل کام کیا لگتا ہے. امام مالک ابو حنیفہ کو افضل لگتا تھا ترک رفع الیدین، دیگر علماء کو لگتا تھا رفع الیدین کرنا زیادہ افضل ہے. بس اتنی سی بات تھی. اچھا، رفع الیدین کرنے کے اندر بائی دا وے انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، نشاط بھی زیادہ ہے، اور کبھی اس نے ایک ہوتا ہے کہ غلبہ ہے اس کے اوپر، ایک محبت کا غلبہ آیا ہے، وہ رفع الیدین میں زیادتی بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ثابت ہوا ہے تعاملاً، یہ بازین میں رکھ لیجئے گا، تعامل میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف روایت اگر تعامل صدر اول کا خلاف کھڑی ہو جائے تو صحیح سند کی روایت اس کے سامنے کچھ نہیں لیتی. یہی دلیل بنائی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رفع الیدین نہ کرنا افضل ہے. آپ مدونہ پڑھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، ابن قاسم نے جو روایت نقل کی ہے امام مالک سے، وہ یہی ذکر کرتے ہیں مدینے میں صحابہ کے ساتھ رہنے والے لوگ پورے مدینے میں بڑے کون رفع الیدین کرتا ہے؟ یہ سب کے سب نے صحابہ کرام کو دیکھتے دیکھتے نمازیں پڑھی اور رفع الیدین کوئی نہیں کر رہا. میں کیسے بول سکتا ہوں رفع الیدین کرنا افضل ہے؟ اس کا مطلب سارے صحابہ کرام کیا چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے؟ تعامل مدینہ سے استدلال کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. روایتیں تو لوگوں کے منہ کی بنائی باتیں، وہ غلط بنا دے تو دین غلط بناتے پھرے ہم. تو تعامل بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن میں رکھیے گا، جب غلبہ ہے آپ کے اوپر، ہر اللہ اکبر کے اوپر بھی آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، یہ سندن بھی ثابت ہے، صحیح روایتیں بھی ہیں اور تعامل بھی ہے امت کا. بالکل اس کو آگے کنٹینیو کیا، علماء بھی کرتے ہوئے آئے ہیں فرط محبت کے اندر. اس کے علاوہ اس عمل کو علماء نے ترک کبھی بھی نہیں کیا. مثلا آپ نے اللہ اکبر کیا، نماز شروع کر رہے ہیں، رکوع میں جانے لگے، پھر جب اللہ اکبر کی صدا ہوئی پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. ایک عجز کا اظہار ہے کسی کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لینا. جس طرح ہم بھی دنیا کے اندر کسی کو جب عاجز کرنے کے لیے کہتے ہیں نا ہینڈز اپ، تو ہینڈز اپ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گرا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے، یاد رکھیے گا. رفع الیدین کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی طرح جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد سجدے میں جانے لگتے اللہ اکبر، پھر آپ رفع الیدین کر کے سجدے میں جائیں. پھر جب سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کی صدا لگا کے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر رفع الیدین آپ کریں. ہر اللہ اکبر کے اوپر بھی رفع الیدین آپ کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت ہے یہ چیز. اس سے پھر کم بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی ہر اللہ اکبر کے اوپر رفع الیدین نہ کریں، صرف قیام میں کریں، رکوع میں کریں اور دو سجدوں کے درمیان میں بھی کریں. یہ یہاں تک بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت ہوا اور امت لے کر چل رہی ہے. اس سے کم پر بھی تعامل ثابت ہے، رکوع تک. جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں رکوع تک ہوتا ہے، سجدوں کے اندر رفع الیدین نہیں ہوتا. اور اس سے کم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متعامل رہا ہے صدر اول سے کہ آپ صرف قیام کی حالت میں اللہ اکبر کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. اور رفع الیدین صرف قیام کے اندر ہو، اس کی سب سے بڑی دلیل تعامل صدر اول رہا ہے. اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ روایتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لیتی. روایتیں منہ سے نکلی باتیں ہیں جو صدیوں بعد لوگوں نے کہا مجھے اس نے. تعامل کہتے ہیں آنکھوں دیکھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو جاری کروایا صدر اول میں مدینہ میں جو چل رہا تھا. تعامل بڑی دلیل ہوتی ہے. اس لیے محققین علماء کرام ہر اس صحیح سند کی بات کو رد کر دیتے ہیں جو تعامل مدینہ صدر اول کے خلاف ہوتی. تو صرف یہ ایک بحث تھی علماء کے، متقدم علماء کے دور کے اندر کہ رفع الیدین جو ہے وہ کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے. لیکن دونوں کام اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. خدا کی قسم اس بات پہ مجتہدین مختلف نہیں تھے. اور سب سے نفیس تحقیق اس مسئلے میں کی بھی فقہ احناف نے ہے. اگر آپ محققین علماء کو پڑھیں، آپ پڑھیں فقہ حنفی کے عالم دین عبد الرزاق غالب مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فتح القدیر پر انہوں نے حاشیہ لکھا، الفاظ دیکھیے گا کلاہما سنہ کے الفاظ لکھے گئے ہیں. دونوں کام اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. حق بات یہی ہے. فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں علامہ عابد سندھی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا بڑا نام ہے کہ تعریفوں کے پل اتنے بڑے بڑے باندھے ہوئے ان کے بارے میں. حرم کے عالم دین تھے، یہیں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کتابیں لکھی تھی. انہوں نے بھی ذکر کیا کہ رفع الیدین بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کرنا بھی بالکل مشروع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعاملاً چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کے علاوہ فقہ حنفی کے اندر آپ اسام بن نبی یوسف کی تحقیق پڑھیں، عبدالحی لکھنوی صاحب کی تحقیقات پڑھیں. اس کے علاوہ آپ پڑھیں اللہ بھلا کرے محمد بن از حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اتنا بڑا نام ہے. کون سا مطلب ان کو رد کر سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا بڑا نام نہیں؟ انہوں نے بھی ذکر کیا، بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے. اور فتح القدیر کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی کئی مقامات پہ ذکر کیا کہ اگر نصوصات ثابت ہے تو انسان پر لازم ہے کہ پھر اس کو مانے، رد نہیں کر سکتا. دلیل ثابت ہے تو بس ماننا ہی پڑے گا. ہاں نتیجہ انہوں نے بھی یہی نکالا امام ابن حمام صاحب نے کہ رفع الیدین کو نہ کریں گے تو افضل ہے، کر لیے. صرف افضلیت کا استدلال انہوں نے بھی کیا ہے، حرام ہونے کا استدلال، منسوخ ہونے کی بحثیں نہیں کی تھی. منسوخ ہونے کی بحثیں دوبارہ بتا رہا ہوں الزامی طور پر امام بخاری کو دی گئی.
سب سے پہلے امام بخاری نے یہ بات کر دی تھی کہ نہیں کچھ حصہ رفع الیدین کا منسوخ ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر بحثیں ہو گئی ہیں کہ اس کا مطلب ہے پہلے زیادہ تھا پھر کم ہوا. تو یہ تو اس بات پر زیادہ دلیل ہے کہ اور کم ہونے کی اگر آپ کو معمولی سی بھی دلیل مل جائے وہ راجح ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ کچھ حصہ تو کم ہوا تھا. تو یہ ایک الزامی دلائل کی بحثیں تھی، اس کو چھوڑ دیں. زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں زیادتی ہوتی ہے، رفع الیدین کرنے والا نہ کرنے والے کو گالیاں دے گا. اچھا رفع الیدین نہ کرنے والا کرنے والے پر انگلیاں اٹھا دے گا. انا للہ، جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے ہم اس پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ میرا فرقہ وہ یہ موقف رکھتا ہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے خدا کی قسم ہمیں. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے. اور یہی زیادتی ہوتی ہے کہ جب آپ کو استدلال کی مہارت نہیں ہے، آپ رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں سراخوں پر، لیکن آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ تعامل صدر اول سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے، آپ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ نہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، مشروع ہیں. یہ ایک خلاصہ ہے رفع الیدین کی بحث کا، میں نے آپ کو کیا. اس کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر علماء کے جو میں نے آپ سے ذکر کیا. کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے. اور بہت سی روایات اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں کہ صرف تعامل صدر اول کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف کہا، حالانکہ سند اس کی صحیح تھی. اگر تعامل صدر اول کوئی چیز نہ ہو تو دین آپ کا بالکل ختم ہو جائے. عملی چیز جو صدر اول میں رائج تھی وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایک امت کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے بھی نمازیں کیسے سیکھی ہیں؟ آنکھ جب کھلی تھی تو فوراً جا کے کسی مدرسے میں امام صاحب سے نہیں سیکھی. ہم نے اپنے گھر والوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نقل کرتے چلے گئے. چھوٹا بچہ ہمارے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا، نماز نقل کرنے لگا. ہم نے بھی ایسی سیکھی تھی. تو جو لوگ پہلی پیڑھی صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کے نمازیں پڑھی ہیں وہ تعامل زیادہ بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی افضلیت کی طرف گئے تھے. حرام امام مالک نے بھی نہیں کہا، بلکہ امام مالک کی دیگر نصوصات بھی موجود ہے. کوئی رفع الیدین کرتا ہے تیرے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے. تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں تھی. دیکھو نفرتیں یاد رکھیے گا وہ جھگڑے بنا دیتے ہیں. ایسے مسائل جس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا جھگڑا بنا دیں گے، وہ ایک ذہن بن جاتا ہے نا. اور ہمارے یہاں میں فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہوں، کوئی فقہ شافعی کو فالو کر، اس سے بھی ہم نے نفرتیں بنائی ہوئی ہیں. ہر پوری کوشش کریں گے کہ بھائی جو موقف میرا ہے میں نے اسی کو ثابت رکھا. ابھی کیوں بھائی؟ امام شافعی یا دیگر علماء وہ بھی اسی امت کے علماء ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وارث گزرے ہیں سب علماء. ان کی تحقیقات کو بھی دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. جہاں حق بات ہو اس کو قبول کرنی چاہیے. اگر آپ بولیں رفع الیدین نہیں کسی نے کوئی قائل ہو گیا نا رفع الیدین کا فقہ حنفی سے نکل جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے فقہ حنفی کے ہی، وہ بھی نکل گئے پھر حنفیت سے. پھر ان پر فتویٰ سب سے پہلے دیں، پھر اتباع میں ہمیں بھی حنفیت سے نکال دیں بھائی آپ. تو یہ باتیں فضول قسم کی ہیں. اس لیے آپ پاکستان انڈیا کے ماحول سے باہر نکل جائیں، عرب میں چلے جائیں، عرب کے کسی ملک میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، دیگر آپ یقین کریں ان سے جا کے صرف اتنا پوچھ لیں کسی عالم دین سے کہ بغیر رفع الیدین کے میں نماز پڑھوں مشروع ہے یا نہیں، وہ کہیں گے مشروع ہے. اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھیں وہ کہیں گے یہ بھی مشروع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے. کوئی ان کے اندر نہیں. آپ خود مکہ چلے جائیں، مدینہ عمرہ حج کرنے جائیں، وہاں کسی عالم دین سے آپ کی ملاقات ہو، سیدھا جا کے یہ سوال کریے گا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ بغیر رفع الیدین کے میں نماز پڑھوں مشروع ہے یا نہیں، کہیں گے مشروع ہے، پڑھیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. اور پہلا درس ہی وہ یہ دیں گے ایسے مسائل سے نزاع نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے متنوع عمل ثابت ہوئے. اپنی کیفیت کو دیکھیں، آپ کو جو کیفیت محسوس ہو ویسے نماز پڑھیں. ہر اللہ اکبر پہ رفع الیدین کرنا ہے کریں، اس سے کم کرنا ہے کریں، سجدوں تک کرنا ہے کریں، رکوع تک کرنا ہے کریں، قیام تک کرنا ہے کریں، جو دل میں آئے کریں، لڑائی نہ کریں بس.